اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک مسلمان مجاہد اور سونے کی گیند کا ایمان فروز قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ محترم ناظرین، فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ قریش کے بعض لوگوں کے ساتھ بغرض تجارت بیت المقدس کی جانب گئے۔ اتفاق سے انہی دنوں اسکندریہ کا ایک رومی راہب زیارت کی غرض سے وہاں آیا ہوا تھا اور بیت المقدس کے گرد پہاڑوں میں پھر رہا تھا۔ حضرت عمر بن عاص بھی اپنے ساتھیوں سمیت یہاں اپنے اونٹ چرا رہے تھے۔ وہ راہب اس وقت پہاڑوں میں شدت پیاس سے جاں بلب ہو رہا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشکیزے سے اسے پانی پلایا اور وہ اپنی پیاس بجھا کر ایک درخت کے سائے میں سو گیا۔ اسی اثناء میں اس کے قریب ایک سوراخ میں سے ایک زہریلا سانپ نکلا اور اس راہب کی طرف چلا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر نظر پڑی اور آپ نے تیر کے نشانہ سے اسے ہلاک کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد راہب جب بیدار ہوا تو اپنے قریب مرا ہوا سانپ دیکھ کر بہت گھبرایا اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا حال پوچھا اور تمام واقعہ سن کر حضرت عمر بن عاص کی پیشانی کو چوما اور کہنے لگا، آپ نے میری 2 دفعہ جان بچائی، اب آپ بتاؤ آپ یہاں کیسے آئے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجارت کی غرض سے۔ راہب کہنے لگا، آپ اس دفعہ کتنے نفع کی امید رکھتے ہیں؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اتنے نفع کی کہ اونٹ خرید سکوں۔ راہب، آپ کے ملک میں انسان کی جان کا بدلہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 100 اونٹ۔ راہب، ہمارے ہاں اونٹ نہیں مگر روپیہ بہت ہے۔ حضرت عمر بن عاص فرمانے لگے، اگر اونٹ نہیں اور روپیہ بہت ہے تو 100 اونٹوں کی قیمت 1000 دینار بنتی ہے۔ راہب، آپ جانتے ہیں کہ میں مسافر ہوں، بغرض تجارت آیا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ میرے وطن چلیں تو میں آپ کو 2 جانوں کا معاوضہ دوں گا۔ حضرت عمر بن عاص کہنے لگے، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ راہب کہنے لگا، ملک مصر میں اسکندریہ نام کا ایک شہر ہے، وہی میرا وطن ہے، آپ میرے ہمراہ وہاں چلیں، میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا اور پھر بحفاظت آپ کو آپ کے ساتھیوں کے پاس پہنچا دوں گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسکندریہ آنے اور جانے میں کتنے دن لگیں گے پوچھنے لگے۔ راہب کہنے لگا، 10 دن جانے کے، 10 دن آنے کے اور 10 دن وہاں ٹھہرنے کے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رفیق کے ساتھ راہب کے ہمراہ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ مصر کے علاقہ میں داخل ہوئے تو وہاں کی چہل پہل اور آبادی کی کثرت اور لوگوں کا تمول دیکھ کر پکار اٹھے کہ واقعی میں نے مصر جیسا خوبصورت اور متمول ملک کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن اسکندریہ پہنچے، اتفاقاً اس روز وہاں ایک بہت بڑی عید تھی جس میں سردار، روسا اور شرفا سب جمع ہوا کرتے۔ اسی دن سونے کا ایک بہت بڑا گیند اچھالا جاتا تھا اور سب لوگ اسے اپنے آستینوں میں لینا چاہتے تھے۔ قدیم زمانے سے ان کے ہاں یہ عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ جس کی آستین میں وہ گیند چلا جائے وہ اپنی عمر میں 1 دفعہ مصر کا بادشاہ ضرور بنتا ہے۔ اسکندریہ میں پہنچ کر راہب نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت خاطر مدارت کی اور نہایت قیمتی کپڑے پہنا کر ان کو اپنے ساتھ اسی عید کے جلسہ میں لے گیا جہاں گیند پھینکا جا رہا تھا اور وہ لوگ اسے اپنی آستینوں میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں گیند پھینکا گیا اور وہ سیدھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آستین میں داخل ہو گیا۔ اس پر تمام لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز وہاں مقیم رہے۔ راہب نے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ واپس چلے آئے۔ اس وقت سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں فتح مصر کا خیال رہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں آپ نے مصر فتح کیا اور پھر اس کے فرما روا بنے۔ ناظرین، اس حقائق سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور الفت جاں گزین تھی، جس کی بدولت ان کی آستینوں میں سونے کی گیندیں اور ان کے قدموں میں دنیا کی حکومتیں گرنے لگیں اور خداوند تعالی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وفاداروں کے لیے یہ اعلان فرمانے لگے بقول شاعر
کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔